ناظرین، ڈرامے کی سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ فرحہ غزنوی کے پیچھے اب ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہے۔ اب جبکہ غزنوی اسے بتا بھی چکا ہے کہ میں ایک اور شادی کر چکا ہوں، وہ بھی اپنی پسند سے، لیکن فرحہ اس شادی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں، اور وہ اسے بار بار ریئلائز کرواتی ہے کہ مرد اپنی پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اب غزنوی جب گھر جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ریپیٹیٹیولی یہی بات گھومتی رہتی ہے کہ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھول سکتا۔ دعا اس بات کو نوٹ کرتی ہے کہ غزنوی نہ صرف بہت چپ چاپ ہے بلکہ دعا کو اگنور بھی کر رہا ہے، تو اس کے دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ یہ اتنے پریشان ہیں۔ تو پوچھ ہی لیتی ہے کہ میں نے آج سے پہلے تو آپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ غزنوی دل میں ہی سوچتا ہے کہ آج سے پہلے کبھی میرا ماضی میرے سامنے اس طرح آ کے کھڑا بھی تو نہیں ہوا۔ غزنوی نے تو فرحہ کو اس لیے بھلا دیا تھا کہ اسے پتہ چلا تھا کہ فرحہ نے شادی کر لی ہے، لیکن فرحہ بتاتی ہے کہ ہاں شادی تو ضرور کی تھی، لیکن شادی کے بعد بھی جب تمہاری محبت نہیں بھول پائی تو اس انسان کو ہی چھوڑنا پڑا کہ میں اس کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ دل میں کسی اور کی محبت ہو اور رہوں اس کے ساتھ۔ اب غزنوی جب یہ سب سنتا ہے تو اس کے دل میں بھی تڑپ تو پیدا ہوتی ہے کہ بہرحال فرحہ اس کی پہلی محبت تھی، لیکن وہ پھر بھی سوچتا ہے کہ میں دعا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے جس حد تک ممکن ہو اس فرحہ سے دور رہنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ تو محض اس کی سوچ ہے کیونکہ فرحہ خود ہی سوچ چکی ہے کہ ہر صورت غزنوی کی محبت واپس چھین کے رہے گی۔ دوسری طرف کشمالہ کے چھوڑے ہوئے جاسوسوں میں سے جب ایک کشمالہ کو کال کر کے بتاتا ہے کہ کل پارٹی میں غزنوی اور فرحہ ساتھ تھے اور ثبوت کے طور پہ اسے پکچر بھی سینڈ کرتا ہے، تو کشمالہ کے دل میں تو جیسے خوشی کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں، کیونکہ زنیرہ کے شہر چھوڑ جانے کے بعد کشمالہ کو اب کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا دعا کو غزنوی کی زندگی سے نکالنے کا، لیکن وہ سوچتی ہے کہ قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور یہ بھی سوچتی ہے کہ وہی فرحہ جس کا نام سن کے کبھی وہ تڑپ اٹھا کرتی تھی کہ غزنوی اس سے اس قدر محبت کرتا ہے، آج اسی فرحہ کا نام سن کے کس قدر دل کو سکون ہو رہا ہے، کیونکہ اب دعا کو اس کی اوقات پتہ چل جائے گی کہ غزنوی نے اس سے نکاح تو ضرور کیا ہے لیکن وہ اس کی پہلی محبت نہیں ہے، اس کی پہلی محبت فرحہ ہے جو آج پھر اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے وہ آگ لگانے کے لیے دعا کو کال کر کے کہتی ہے کہ کیا کبھی غزنوی نے تمہیں بتایا کہ فرحہ کون ہے؟ جس پر دعا کہتی ہے کہ مجھے غزنوی سے کسی بھی قسم کے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کشمالہ کہتی ہے کہ اچھا، لیکن پوچھ کر دیکھنا کہ آخر یہ فرحہ کون ہے اور کل تمہارا شوہر اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا، جس کے بعد دعا بھی کافی تشویش کا شکار ہو جاتی ہے کہ غزنوی آج کل بہت کھویا کھویا چپ چپ رہنے لگا ہے، مجھے اگنور بھی کرنے لگا ہے، یقیناً کچھ ایسا ہے جو کشمالہ کو پتہ ہے لیکن مجھے ابھی تک نہیں پتہ۔ اس لیے وہ جعفر سے پوچھتی ہے کہ کل آفس میں کیا ہوا تھا۔ جعفر ایک دم سے گھبرا جاتا ہے، جسے دیکھ کر دعا کو یقین ہو جاتا ہے کہ کچھ ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ بہرحال جعفر فوراً ہی بات کو گول مول کر کے کہہ دیتا ہے کہ کچھ بھی ایسا خاص نہیں ہوا، آفس میں وہی روٹین کے کام ہوتے رہے، شاید صاحب کام کی وجہ سے تھوڑے پریشان ہوں، اور بہرحال بات ٹال کے وہاں سے چل دیتا ہے۔ دوسری طرف فرحہ جب یہ دیکھتی ہے کہ غزنوی کو لگتا ہے اپنی دوسری بیوی سے محبت ہو چکی ہے، لیکن وہ سوچ چکی ہے کہ میں یہ محبت دل سے نکال کے اپنی محبت اس کے دل میں واپس لا کے رہوں گی، تو اب وہ دوسرے حربے آزماتی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر ایسے ہی میں نے نوشیروان کو آنے کا کہا تو وہ کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اسے کال کر کے کہتی ہے کہ تم کہاں ہو، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں اس شہر میں اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے تمہارے سوا، کیا تم فوراً میرے فلیٹ پر پہنچ سکتے ہو؟ اب نوشیروان کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ فرحہ بہت پریشان لگ رہی ہے آواز سے، تو دعا کو کہتا ہے کہ ایک ضروری کام آ گیا ہے، مجھے فوراً جانا ہوگا، لیکن دعا یہ سن کے پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نوشیروان کے لیے چائے بنا رہی ہوتی ہے اور اس کے دماغ میں بہت سارے پلانز چل رہے ہیں، کیونکہ نوشیروان نے پرومس کیا تھا کہ آج کا سارا دن وہ دعا کے ساتھ گزارے گا۔
تو نوشیروان کہتا ہے کہ کام ضروری نہ ہوتا تو میں نہ جاتا، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جلدی واپس لوٹ آؤں، اور یہ کہہ کر بغیر مزید کچھ تفصیل بتائے وہاں سے چل دیتا ہے، جس کے بعد دعا کے دل میں کھٹکا لگ جاتا ہے کہ شاید میں نوشیروان کے دل سے اتر چکی ہوں، اور کشمالہ جس فرحہ کی بات کر رہی تھی شاید کوئی ہے جو نوشیروان کی زندگی میں آ چکا ہے۔ بہرحال وہ نوشیروان کو رکنے کے لیے فورس تو نہیں کرتی، لیکن اسے جاتے ہوئے کہتی ہے کہ سنیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اب جب نوشیروان فرحہ کے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو کافی بہتر ہے، اس لیے وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ کافی دیر ہو چکی ہے، اب میں چلتا ہوں، کیونکہ اس کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے کہ دعا نے مجھے آتے ہوئے کہا تھا کہ میں انتظار کروں گی، اور وہ دعا کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اب اگر اس کی زندگی میں کوئی محبت ہے تو وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ لیکن جب غزنوی اٹھ کے جانے لگتا ہے تو فرحہ یک دم اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، جس کے لیے غزنوی مینٹلی طور پر تیار نہیں ہوتا۔ اسے ایک دم سے بہت شدید غصہ آتا ہے، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ اب میرے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو صرف اور صرف دعا کا۔ اور فرحہ بہت درد بھری آواز میں کہتی ہے کہ پلیز شادی کر لو مجھ سے، میں آج بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ نوشیروان تو یہ سن کے بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اس طرح کی بات کے لیے مینٹلی طور پہ بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اب جناب کشمالہ کے جاسوس اسے پھر سے یہ رپورٹ پہنچاتے ہیں کہ نوشیروان اس وقت فرحہ کے فلیٹ پر ہے اور کافی دیر سے وہ اندر ہی ہے۔ تو کشمالہ کے شیطانی دماغ میں فوراً خیال آتا ہے کہ کیوں نہ دعا کو یہ سب بتا کے اس کی اوقات یاد دلائی جائے۔ اب جب وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو نہیں پتہ ہوگا کہ غزنوی اس وقت کہاں پر ہے، دعا سے تو کچھ بولا ہی نہیں جاتا، کیونکہ وہ بھی تو یہ محسوس کر رہی ہے کہ کچھ دن سے غزنوی مجھ سے بہت کھچا ہے، اور جاتے ہوئے بھی بتا کر نہیں گیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اب جب کشمالہ دیکھتی ہے کہ دعا سے تو بولا بھی نہیں جا رہا، تو وہ اس کے اوپر طنز کے تیر برساتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنی حیثیت کا اندازہ کرتے کرتے تمہاری تو آواز نے بھی بالکل تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، تم تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ دعا کہتی ہے کہ دو ٹوک بات کرو، تم نے فون کیوں کیا ہے؟ تو کشمالہ دعا سے کہتی ہے کہ نوشیروان کی کرنٹ لوکیشن چیک کرو ذرا، وہ اس وقت فرحہ کے فلیٹ پہ ہے۔ دعا کے دل پر تو جیسے کسی نے خنجر مار دیا ہو، کیونکہ وہ تو یہ کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ اس کا نوشیروان کسی اور لڑکی کے ساتھ وقت گزارے، اور لڑکی بھی وہ جو اس کی پہلی محبت ہے۔ دوسری طرف دعا کی ماں نے تو جب سے دعا کو ایک نظر دیکھا ہے، اسے تو برداشت ہی نہیں ہو رہی اپنی بیٹی سے دوری، اور اسے یوں لگ رہا ہے جیسے میری بیٹی کسی بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہے، کیونکہ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے جس طرح سے باڈی گارڈز جا رہے تھے، یوں ہی لگتا ہے جیسے کسی نے اسے قید کر رکھا ہے۔ تو وہ روتے ہوئے اسلم سے التجا کرتی ہے کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اللہ کا واسطہ ہے دعا کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ کہاں پر ہے۔ لیکن اسلم دعا کی طرف سے ابھی تک اتنا بد ظن ہے کہ فہمیدہ سے کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ زندوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے تو پھولوں کی چادر ہوتی ہے، اور دعا ہمارے لیے مر چکی ہے، کیونکہ اب اس گھر میں اس کی واپسی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا نوشیروان اپنی پہلی محبت کو اس قدر مشکل میں دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام لے گا اور اس سے نکاح کر لے گا، یا پھر وہ دعا سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی کا نہیں سوچے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔